دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی، ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی، ملتی ہے تو پھر حسب ضرورت نہیں ملتی، ملتی ہے تو پھر حسب ضرورت نہیں ملتی۔ اور جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی، دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی۔ پھر کہتے ہیں کہ منزل نہیں، منزل کے نشاں تک نہیں ملتے، منزل نہیں، منزل کے نشاں تک نہیں ملتے، جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی۔ اور تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے۔ اے لوگوں، کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، اے لوگوں، کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ اور سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں۔ انسان چاہے کتنا بھی عبادت گزار ہو، جہاں کعبہ معظمہ ہے اور اس کے ارد گرد جو طواف کرنے والا ہو، اگر اس حالت میں انسان وہاں پر مر جائے، اور وہ بھی وہ سجدے کی حالت میں ہو، اور اگر اس دوران اس کے دل میں اہل بیت اطہار سادات کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر کی نفرت ہوگی، تو اللہ اس کی ساری نمازیں، عبادتیں، روزے اور حج اس کے منہ پہ مار دے گا۔ شاعر کہتے ہیں سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو کبھی جنت نہیں ملتی، سادات کے غدار کو کبھی جنت نہیں ملتی۔ اور دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے گل ختم الرسل آبو غلے انبیاء جان دل اصفیاء مطرع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودہ، یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکسمنا میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى وصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ اور پہلی تاریخ ہے۔ اللہ مجدہ الکریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے اور لوگوں کو ان کے نقش قدم پر عام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میں نے مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں نوٹ کرنے
والی ہے، اس میں سب سے پہلی یہ کہ اہل البیت سے مراد کون، اور دوسرا ہے رجس یعنی کہ ناپاکی سے مراد یہاں کیا۔ تو اہل البیت سے مراد نبی کے گھر والے ہیں، امام حسن پاک ملائے کائنات علیہ السلام، سیدہ ماں فاطمہ، امام حسن پاک علیہ السلام اور امام حسین پاک علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے۔ اور رجس سے کئی مفسرین نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے کہ رجس سے مراد جو زیادہ تر مشہور ہے، رجس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی، گندگی، نجاست۔ اب یہ ناپاکی، گندگی اور نجاست سے کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے گھر والے جو اہل بیت اطہار ہیں، اہل البیت ہیں، اللہ نے ان نبی کے گھر والوں سے رجس، ناپاکی، گندگی کو دور فرما دیا، یعنی کہ وہ لوگ ایسے ہی جو پاک پیدا کیے گئے ہیں، ان لوگوں سے اللہ نے ہر طرح کی ناپاکی کو جو ہے دور فرما دیا ہے اور انہیں خوب پاک اور صاف ستھرا فرما دیا ہے۔ اور اہل بیت اطہار سے مراد تو میں نے بتایا کہ نبی کے گھر والے، ملائے کائنات، سیدہ ماں فاطمہ، امام حسن پاک، امام حسین پاک علیہ السلام۔ ان نفوس قدسیہ میں سے آج ہم لوگ امام حسن پاک علیہ السلام اور امام حسین پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مختصر سا تعارف پیش کریں گے، اور اہل بیت اطہار کی محبت، سادات کی محبت انسان کو دنیا میں کیا فائدہ دیتی ہے، اس چیز کو آج ہم لوگ جو ہے سماعت فرمائیں گے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت دار کی محبت۔ انسان چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج ادا کرے، اللہ اس کا بینیفٹ طلب نہیں کرتا، لیکن اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ چاہے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج ادا کرے، کچھ نہیں چاہیے، صرف دنیا میں نبی اور آل نبی کی محبت پیدا فرمائے، دنیا میں رہ کر نبی کی آل سے محبت کرے، اس لیے کہ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سرمایہ عطا فرماتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار یہ بڑی عظیم اور ہستی ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ناپاکی اور ہر گندگی کو دور فرما دیا۔ امام حسن پاک علیہ السلام اور امام حسین پاک علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ اس حالت میں تھے کہ آپ نے ایک چادر کو اوڑا ہوا تھا، یعنی کہ ایک کمبل اوڑا ہوا تھا، اور اس کمبل کے اندر سے نظر ہی آتا تھا کہ آپ نے کسی بہت ہی بھاری اور بھرکم چیز کو جو ہے چھپایا ہوا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے اپنی آغوش میں، اپنی چادر مبارک میں کیا چھپایا ہے، آپ نے اپنے کمبل میں جو ہے کیا چھپایا ہے۔ حضور علیہ السلام و تسلیم نے اپنی اس چادر کو ہٹایا، جب ہٹایا تو آپ کی ایک گود میں امام حسن پاک تھے اور دوسری گود میں امام حسین پاک علیہ السلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، یعنی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور اے پروردگار جو ان سے محبت کرے، یعنی کہ حسن و حسین سے اور ان کی آل سے محبت کرے، اے پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما۔ یعنی کہ جب ہم اہل بیت اطہار کے جو یہ دو امام ہیں، امام حسن پاک اور امام حسین، ان کی محبت جب ہمارے دلوں میں ہوگی تو حضور نے فرمایا اللہ بھی ہم سے محبت فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پہلے شرط یہ ہے کہ نبی کی آل سے، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنی ہے، اور امام حسن پاک اور امام حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہم سب کے سردار، ہمارا سردار ہمارا باپ ہے، لیکن ہمارے باپ کا بھی کوئی سردار ہے، ہم سب کا بھی کوئی سردار، تو وہ امام حسن پاک علیہ السلام اور امام حسین پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ ایک بات ہے کہ جب انسان خطبہ شروع ہو، کوئی اہم بات شروع ہو، اور اس دوران اگر کوئی بچہ آ جائے
تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو جو ہے چڑکیں گے اور کہیں گے یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ ابھی جو ہے بہت ضروری بات شروع ہے، اس کو نکال دیں گے۔ لیکن اہل بیت اطہار امام حسن پاک امام حسین پاک علیہ السلام سے حضور کیسی محبت فرماتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبے کے دوران امام حسن پاک اور امام حسین دونوں شہزادے تشریف لائے اور خطبہ شروع کے ابھی چھوٹی سی عمر کے، چلنے کا بھی ابھی ہنر نہیں ہے، لڑکھڑاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا اور روک کر ان دونوں شہزادوں کو اپنے قریب کر لیا اور قریب لینے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، ان کی محبت ایسی چیز ہے کہ ان کی محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی تمہیں ان کی محبت کامیاب کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ یعنی کہ اہل بیت اطہار امام حسن پاک علیہ السلام امام حسین پاک علیہ السلام اور جو ان کی اولاد ہے، ان کی محبت ہم پر جو کہ فرض عین قرار دی گئی ہے۔ اہل بیت اطہار کے جتنے بھی فیوز اور برکات ہم بیان کریں اتنا کم ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ نے بلند کر دیا وہ دنیا اس کو جھکا نہیں سکتی۔ جس کو اللہ بلند کر دے دنیا مل کر کے اس کو جھکا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں جھکا سکتی۔ امام حسین پاک علیہ السلام، آج جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، جو سادات کے قدم کو چومتے ہیں، ان کے قدم کا بوسہ لیتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا انعام ہے، بہت ہی بڑا انعام ہے۔ امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی کی گلیوں میں جا رہے تھے، تو وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کو حضور نے اپنے پاس لیا اور اس کو بوسہ دیا، اس کی پیشانی پر جو ہے اس کو پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کے بعد صحابہ کرام سوچنے لگے، کہا حضور یہاں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ان بچوں میں سے آپ نے اسی بچے کو اپنے ہاتھ لیا اور اس کو جو ہے محبت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یارو سنو، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میں نے اس بچے کو ایک مرتبہ میرے شہزادے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد حسین جو کہ تھکان کی وجہ سے ایک درخت کے کنارے ایک درخت پر ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے، تو یہ بچہ میرے بیٹے حسین کے پاؤں سے مٹی کو صاف کر کے اپنے آنکھوں پر مل رہا تھا، اسی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب سے اس بچے نے میرے شہزادے کے قدم کی مٹی کو صاف کر کے اپنی آنکھوں پر ملا کے، تب سے میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور اے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کو کل قیامت کے دن جنت میں لے جاؤں گا، اور اتنے پر بس نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں اس کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا ہوا نظر آؤں گا۔ یعنی کہ اہل بیت اطہار کی جو خدمات کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ ایک نہ ایک دن یہ کام ضرور آئیں گے۔ اور آپ دنیا میں جس کو بھی دیکھ لو، جو کوئی بھی ترقی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سادات سے کنیکٹڈ ضرور ہوگا۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے، بغیر سادات کی محبت کے انسان کی نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کی نماز اس وقت مکمل ہوگی جب آپ نماز کے اندر نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں گے۔ نبی اور آل نبی پر درود پڑھے بغیر آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ دنیا میں جس کو بھی دیکھتے، جو کوئی بھی انسان ترقی یافتہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں سید سے تعلق ضرور، ورنہ جو ڈائریکٹ جو ترقی تک پہنچ چکے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ضرور گرے گا، لیکن جو اہل بیت اطہار سے کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں میری اولاد کے ساتھ، میرے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اگر میرا بیٹا دنیا میں بدلہ دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں دنیا میں بدلہ نہ دے تو حضور نے گارنٹی دی کہ میں محمد کل قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا، میں محمد خود کل قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ کس کو کہا؟ جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کا ادب کرے گا، ان کا لحاظ رکھے گا، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے یہ فرمایا۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے یار، آج جو یہ سکون کی زندگی ہمیں مل رہی ہے یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے، اہل بیت اطہار کی خیرات ہے۔ میں خود اپنی بات آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں یا کسی کی بات کو کاپی نہ کرتے ہوئے میں اپنی خود کی بات شیئر کرتا ہوں۔
آج مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، میں جو یہ منصب پر بھی بیٹھا ہوں، یہ صرف اور صرف ہم سب کی ماں سیدہ کائنات کی خیرات ہے، ورنہ یہ چیز میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا۔ پوری رسپانسبلٹیز کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اور جو یہ میں باتیں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، یہ صرف میری ماں سیدہ کائنات کی خیرات ہے۔ ان کے خیرات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا، ہماری اولاد بھی کچھ بھی نہیں۔ یہ سکون مل رہا ہے تو ان کے بیٹوں کا صدقہ ہے، یہ سکون بھی مل رہا ہے تو ان کے بیٹوں کا صدقہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یارو کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر تین چیزوں کی حرمتوں کا خیال رکھنا، تین چیزوں کی حرمتوں کا خیال رکھنا۔ ان میں حضور نے سب سے پہلے فرمایا قرآن، کہ قرآن کی حرمت کا خیال رکھنا۔ ہمارا ایمان یہ، ہمارا عقیدہ یہ کہ جیسا قرآن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ویسا ہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسری حرمت حضور نے فرمایا کہ میری محبت، حضور نے فرمایا میری حرمت، میری محبت کا خیال رکھنا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو جو مقام، جو لیول عطا فرمایا، اسی لیول کے مطابق حضور کو ہم مانتے ہیں۔ تمام انبیاء سے افضل، تمام اولیاء سے افضل ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانتے ہیں۔ اور تیسری حرمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت، میری اہل بیت کی محبت۔ اور یاد رکھو، میری اہل بیت کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ حضور فرماتے کل قیامت کے دن اللہ میری اہل بیت کے حوالے سے تمہیں پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ کون سا سلوک کیا، کون سا کردار ان کے سامنے تم نے ادا کیا۔ اگر اس محبت کے اندر ہم کم آ گئے تو یاد رکھو یارو، ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، ہمارے روزے بھی ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں جب بھی رہو اہل بیت اطہار سے محبت کرو، نبی کی یاد سے محبت کرو۔ ان کی محبت دنیا میں بھی کامیاب دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب عطا فرمائے گی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست